اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کاظمی ہے اور یہ قسط جو ہم اولاد کی تربیت کے اوپر کافی قسطیں کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے 13-14 قسطیں ہوں. ابھی فائنل نہیں ہوا کہ ہماری قسطیں کتنی ہوں گی. بہرحال یہ قسط ساس اور نند کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہے. عام طور پہ سسرال کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہیں کہ بیوی اور بہو کس طرح اپنے سسرال سے اچھے تعلقات بنائے. تو میں اس قسط کے آغاز پر ہی ایک کام جو مجھے پہلی قسط میں کرنا چاہیے تھا اور میرے ذہن سے نکل گیا وہ میں اس قسط کے آغاز میں کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ میں اپنے ایک محسن کا نام لینا چاہتی ہوں اور ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آج جو کچھ بھی میں نے ان 13 قسطوں میں 13-14 قسطوں میں جو کچھ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس میں سے 70% نالج 70% علم جو ہے میں نے ان کتابوں کتابچوں مضامین اور آڈیو کیسٹوں سے حاصل کیا جو میں نے ڈاکٹر صداقت علی کی لائبریری سے یا خریدے یا عاریتاً لیے یا انہوں نے مجھے تحفے میں دیے. ڈاکٹر صداقت علی جو ہیں وہ صداقت کلینک کے مالک تھے. اب ان کا جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر ہے ولنگ ویز کے نام سے ہے. آؤٹ ڈور جو ہے وہ ولنگ ویز کے نام سے ہے بیرونی مریضوں کے لیے اور انڈور جو ہے اندرونی مریضوں کے لیے ان کا ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ کے نام سے ہے اور ماشاءاللہ لیٹسٹ اور جدید طریقہ علاج کے مطابق علاج کیا جاتا ہے. اور ان کی جو لائبریری ہے اس سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے امریکن بورڈ آف سائیکائٹری سے سیکھا اس سے زیادہ فائدہ مجھے صداقت بورڈ سے ہوا. میں ہنس کے کہتی ہوں مذاق میں کہتی ہوں کہ جو میں نے صداقت بورڈ پاس کیا ہے اس سے مجھے زیادہ فائدہ پہنچا ہے. اور ڈاکٹر صداقت علی کی خوبی ہے کہ وہ علم دوست ہیں. وہ علم ہر وقت بانٹتے رہتے ہیں اور مثلا انہوں نے اپنے جو ان کا ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ہے جیل روڈ پر اس کی انہوں نے ڈائبٹیز کی ہاٹ لائن بنائی ہوئی ہے. آپ 24 گھنٹے جب مرضی فون کر کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں کسی ڈاکٹر سے. اور ان کی ہفتے میں 1-2 دفعہ کلاسز ہوتی ہیں جس میں آپ بہت کچھ جا کے سیکھ سکتے ہیں اور یہ کلاسز فری ہوتی ہیں. تو اب میں آتی ہوں ساس نند کے ساتھ سسرال کے ساتھ تعلقات کے موضوع پہ. اور چونکہ میں یہ اپنے کتاب سے ٹاپک کور کر رہی ہوں یہ میں نے اپنے نوٹس نہیں بنائے ہیں. میرے نوٹس کافی بڑی خوش خطی میں لکھے ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس کو بغیر اینک سے پڑھ سکتی ہوں. لیکن یہ کتاب کا فونٹ سائز چھوٹا ہے تو میں اینک لگا کر یہ پروگرام کر رہی ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں شادی کے لیے بالکل کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. کوئی ذہنی طور پہ تیاری نہیں ہوتی ہے. جب میری شادی ہوئی تھی 1977 میں تو جوانی میں جو میری پہلی شادی ہوئی ہے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شریکیات میں مجھے کیا کیا ڈھونڈنا ہے. مجھے بس یہی شوق تھا کہ کسی خوبصورت اور گڈ لکنگ انسان سے شادی کرنی ہے, کسی پڑھے لکھے انسان سے شادی کرنی ہے, کسی کمانے والے انسان سے شادی کرنی ہے. تو یہی ہر لڑکی کے ذہن میں یہ ڈریم ہوتی ہے, یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا شوہر گڈ لکنگ ہو, اس کا شوہر کماتا ہو, اس کے شوہر کی اچھی ڈگری ہو. اور یہی خواب لڑکے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری بیوی خوبصورت ہو, میری بیوی کمانے والی ہو, میری بیوی کی اچھی کوئی ڈگری ہو, میری بیوی اچھی کھاتی پیتی فیملی کی ہو. یہی خواب ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکی کے. اب میں آپ کے اس خواب کو چکنا چور کرنے والی ہوں ایک بڑی سخت حدیث سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرو جس کے پاس اخلاق نہیں ہے, اگر تم کسی ایسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرو جس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو تم نے کوڑے کے ڈھیر پر اگی ہوئی سبزیاں کھائی ہیں. اگر تم کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جو خوبصورت تو ہے لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو تم نے کوڑے کے ڈھیر پر اگی ہوئی سبزیاں کھائی ہیں. یعنی سبزیاں تو وہ ہیں لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ گندگی ہے, ان کے اندر پاکیزگی نہیں ہے, ان کے اندر اچھائی نہیں ہے. اصل جو انسان کی پاکیزگی ہوتی ہے وہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا جو معیار بتایا ہے وہ تقویٰ بتایا ہے. تو
پھر اس کے علاوہ شوہر کے حقوق بیویوں کو معلوم نہیں ہوتے، بیویوں کو شوہر کے حقوق معلوم نہیں ہوتے، پھر سسرال کے حقوق معلوم نہیں ہوتے۔ سسرال کے حقوق بنیادی طور پہ وہی ہیں جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور پاکستان میں سسرالیں سمجھتی ہیں کہ بہو کی ذمہ داری ہے کہ سسرال کی خدمت کرے، حالانکہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ سسرال کی خدمت کرے۔ ان سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور گھر میں جس کی صحت بہتر ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ کام کر لے، لیکن سب کو گھر کے کام میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ گھر کا کام کرنا سنت ہے، گھر کا کام کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور گھر کا کام کرنا سنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو جو کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو کام سنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس کام کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کام کو سینے سے لگا لیں اور اس کام کو ہم شوق سے کریں، اور جتنی ہمت ہو ہم سب اس کام کو کریں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ریسٹ کا بھی ٹائم ملنا چاہیے، ہمیں تفریح کا بھی ٹائم ملنا چاہیے۔ آپ نے ڈرامہ دیکھنا ہے آپ دیکھیں، آپ نے فلم دیکھنی ہے آپ فلم دیکھیں، یعنی آپ کی زندگی میں ریسٹ کا بھی ٹائم ہونا چاہیے۔ آپ پارک میں واک کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ واک کریں، تو آپ کی زندگی میں ریسٹ بھی ہونی چاہیے، تفریح بھی ہونی چاہیے، ورزش بھی ہونی چاہیے۔ کوئی گیم آپ کھیلنا چاہتے ہیں گھر پہ، بیڈمنٹن یا ٹیبل ٹینس کھیلنا چاہتے ہیں یا لوڈو یا کوئی اور گیم کھیلنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کھیلیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ گھر کے کام میں بھی سب کا حصہ ہونا چاہیے اور بیٹوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹیوں کو گھر کے کام کی تربیت دیں، نہیں، آپ اپنے بیٹوں کو بھی گھر کے کام کی تربیت دیں، کیونکہ وہ زمانہ گزر گیا کہ صرف بیٹیوں کو گھر کے کام کی تربیت دی جاتی تھی، اور وہ تھی ہی غلط بات۔ جب سنت رسول ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، تو جب گھر کا کام کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث عزت تھا، تو وہ ہمارے گھر کے ہر مرد اور ہر بیٹے کے لیے باعث عزت ہونا چاہیے۔ تو جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ اس وقت تھا کوئی 3-4 سال کا، تو جو میں کام کرتی تھی وہ میرا ساتھ کرتا تھا، جو میں کام کرتی تھی وہ میرے ساتھ کرتا تھا۔ میں جھاڑو دیتی تھی تو وہ جھاڑو دیتا تھا، اور جب صفائی والی نہیں آتی تھی تو 2-3 دن بعد گھر بہت میلا ہو جاتا تھا تو میں جھاڑو دیتی تھی تو وہ جھاڑو دیتا تھا، میں ٹاکی لگاتی تھی تو وہ ٹاکی لگاتا تھا، میں کپڑے دھوتی تھی تو وہ کپڑے دھوتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ میں اور وہ جھاڑو دے رہے تھے، اس بیچارے کی جھاڑو ذرا ٹیڑھی میڑھی سی ہوتی تھی، کبھی کوڑا ادھر کر دیتا تھا کبھی ادھر کر دیتا تھا، تو بہرحال میں اور وہ دونوں جھاڑو دے رہے تھے۔ تو اتنے میں میری نانی ساس مرحومہ تشریف لائیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، بڑی امی ہم انہیں کہتے تھے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، اور خاص طور سے میرے پردے کی بہت تعریف کرتی تھیں، اور کہتی تھیں غزالہ مجھے تمہارا پردہ بہت پسند ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور میں بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرانے زمانے کی خاتون تھی، میں ایک نئے زمانے کی عورت ہوں اور وہ ایک پرانے زمانے کی خاتون تھی۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 3-4 سال کا لڑکا جھاڑو دے رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں ہائے اے منڈا تے کڑیاں مر کے کام کرتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ لڑکوں کو، بیٹوں کو حوصلہ شکنی کرتی ہیں گھر کا کام کرنے سے، اور جب کوئی شوہر گھر کے کام میں بیوی کی مدد کرتا ہے تو اس کی ماں اور بہن اکثر اسے جورو کا غلام کہتی ہیں۔ یہ موضوع میں نے بڑی ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل سے شوہر بیوی کے حقوق و فرائض میں کور کر لیا ہے۔